کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ دیکھ رہے کہ ہمارے درمیان بیٹھا ہوا اور یہ جنتی ہو گیا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صرف اس کی خصوصیت ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ کیا یہ درجہ اس کے علاوہ کسی کو مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، کہ یہ درجہ تو ہر شخص کے لیے ہے، یہ مقام یہ وعدہ ہر شخص کے لیے ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھے. تو یہ ہے تاثر. تاثر پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کو کیا تاثر ہے، کہ اس کو اپنے تاثر کے بیان کرنے میں کہ وہ تو مدعی ہو جائے گا، مدعی کہ یہ میرا دعویٰ ہے. کیونکہ دعویٰ سارے دعوے بلا دلیل ہوتے ہیں. اللہ کو دعوے پسند نہیں ہے. ہم یہ ہیں، ہم یہ بن جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، بالکل نہیں. اللہ کو دعا اور دعوت پسند ہے، دعویٰ پسند نہیں ہے. کہ ہم تو محتاج ہیں، کہیں کہ سب سے پہلے ایمان کے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. اللہ رب العزت نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کا امتحان لیں کہ اس میں کون کچے ہیں کون پکے ہیں. سارے واقعات نبیوں کے ساتھ وہ ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لیے کہ دیکھیں ایمان والوں میں کتنا یقین ہے نبی کی بات کا. اس لیے اللہ نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں. سارا قصہ معراج کا آپ کا سفر صرف اس لیے ہے تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون یقین کرتا ہے کون نہیں کرتا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، کہ نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرنا اللہ کا یہ ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہے. تو یقین والے تو تصدیق کرتے ہیں، جو یقین نہیں کرتے وہ انکار کرتے ہیں. کیوں انکار؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی خبر کو عقل سے سوچتے ہیں. نبی کی خبر کو کیسے سوچتے ہیں؟ عقل سے. کہ یہ بات عقل میں آوے تو مانو، نہ آوے تو چھوڑ دو. خدا کی قسم امت میں دین کے اندر تحریف کرنے کی بیماری جو آئی ہے وہ اسی ناقص عقل کی وجہ سے آئی ہے کہ قرآن میں سے یہ نکال دو، قرآن میں سے یہ نکال دو، قرآن میں سے یہ نکال دو، قرآن میں سے وہ نکال دو تاکہ دنیا کا حالت ٹھیک ہو جائے. یعنی غور کرو، سوچو. کیونکہ میرے محترم دوستو دین کا اللہ کے احکامات کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم پر ہے. اور حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے، حکم کا مدار یقین پر ہے. کہ اللہ کے عمل کہ اللہ کے اوامر کا امتثال یقین سے ہوگا، عقل سے نہیں ہوگا. کیونکہ عقل بہت ناقص ہے. معتبر تفسیر میں ہے ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن تھے نہ مجنون تھے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے عقل کو 100 حصے بنائے. کتنے؟ 100 حصے عقل کے. ایک حصہ عقل کا اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے. ایک حصہ عقل کا، اس میں سارے علماء، سارے انبیاء، سارے فقہاء، سارے محدثین، جی ہاں، پھر دوسری لائن کے لوگ، ساری دنیا کے تاجر، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے انجینئر، ساری دنیا کے سائنسداں جو اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں، ان سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے. ازل سے لے کے اب تک کے لیے. اور 99 حصے عقل کے اللہ نے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو آپ کے کسی حکم کو، چاہے وہ آپ کے استنجے کے لائن کا کوئی عمل ہو،
اس کو یہ کہے کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تو پہلے یہ غور کر کہ تیرے حصے میں عقل کتنی آئی ہے. اگر سائنسداں یہ ڈاکٹر اپنی ریسرچ کے بعد یہ کہیں کہ ہاں یہ سنت مناسب ہے، یہ ہمارے فلاں جو ہے فلاں علاج کے موافق ہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت فرما دیا تھا. کہ نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تجھ پر یہ چیز اب کھلی ہے 14 سال کے بعد کہ تیرے حصے میں عقل آئی کتنی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، مجھے عرض کرنا تھا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں تاکہ امتحان لیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، احکامات میں بھی اور مغیبات میں بھی. کہ سارا معراج کے جو سفر ہوا ہے وہ صرف اس پر کہ ہم یہ جان لیں کہ تم میں کون یقین کرنے والے ہیں کون یقین کرنے والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے جس رات آپ کا معراج کا سفر ہوا. ابو جہل وہاں سے گزرا کہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا، آپ نے ابو جہل سے چھپایا نہیں اس بات کو. کیوں؟ اس لیے کہ غیروں کے لیے اتمام حجت کے واسطے کہ تم اگر نبی کے معجزات کے باوجود نبی کو نبی نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب اور جلد آئے گا. ابو جہل نے سن کر کہا کہ دیکھو ابھی کسی سے کہنا مت، میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں پھر ان کے سامنے بیان کرنا تاکہ استہزاء زیادہ ہو، آپ کا مذاق زیادہ اڑے. تو مجھے اس وقت جو کمزور ایمان والے تھے مرتد ہو گئے کہ نہ، یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ایک رات میں آسمانوں کا سفر اور ایک رات میں 1 مہینے کی مسافت کا سفر بیت المقدس تک ہو گیا، کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. جنہیں یقین ہوگا وہ بات لے لیں گے. ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک یہ بات حق ہے، وہ فرما رہے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے. جو یقین نہیں کریں گے وہ نبی کی خبر کو عقل سے سوچیں گے. جب یہ عقل سے سوچیں گے تو ان کا دین بھی ناقص ہوگا اور یہ اللہ کی ذات سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اپنی عقل سے گھڑے ہوئے جو ہے جتنے نقشے ہیں ان سارے نقشوں میں کامیابیوں کا یقین کر کے اللہ کی ذات سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بزرگ دوستو، جتنے واقعات نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوئے ہیں ان کے تذکرے یقین کے سیکھنے کا سبب ہیں. تو اب نبیوں کے ساتھ غیب کی خبریں 2 قسم کی ہیں. ایک وہ وعدے ہیں جو وعدے دنیا میں کیے ہیں قیامت سے پہلے، کچھ وعدے وہ ہیں جو آخرت میں کیے ہیں ہمیشہ کے لیے. جو ان وعدوں کا یقین کریں گے وہ اللہ کی ذات سے استفادہ کریں گے، جو یقین نہیں کریں گے وہ استفادہ نہیں کریں گے، پکی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے. حرا کا علاقہ فتح ہوگا، عراق کا ایک شہر ہے، اور جیسے ہی اس میں داخل ہو گئے سامنے شیما بنت بقیلہ، ایک لڑکی انتہائی خوبصورت، بہت مالدار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، سفید خچے پر سوار، وہ نظر آئے گی. چنانچہ ایک صحابی اسی وقت ہجرت کر کے آئے، روایت میں ہے، یہ کوئی پرانے صحابی نہیں تھے، نہیں، اسی وقت جو ہجرت کر کے آئے. وہ سن رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہ ہاں بھئی یہ کہتے رہے ہیں کہ حالات تو ایسے ہیں نہیں کہ ایسا ہوگا، کب عراق فتح ہوگا.
خبر نہیں ہوگا. سنتے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی مجھے دے دیجیے, یہ لڑکی مجھے آپ مجھے دے دیجیے. فرمایا ہی اللہ کہا کہ ہاں یہ تمہارے لیے ہے, لے لو. یقین نبی کی بات پر. فرمایا ہی اللہ کہا ہاں یہ تمہارے لیے ہے. چنانچہ ہیرا کا علاقہ فتح ہوا. حضرت خالد کے ساتھ جماعت تھی. جیسے ہی یہ صحابی داخل ہوئے ہیرا کے شہر میں, سامنے وہ لڑکی اسی حلیے میں, اسی کالے دوپٹے کے ساتھ, سفید خچے پر سوار, وہی اس کا نام جا کے قبضہ کر لیا کہ یہ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے زمانے میں ہی لے چکا تھا. خالد نے کہا کہ نہیں, اس پر گواہ لاؤ, ہم ایسے نہیں دیں گے. تو فوراً 2 صحابی انصاری گواہ آ گئے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لڑکی کو لے چکے تھے. تو بھائی جاؤ لے جاؤ. ہاں نہیں مجھے یہ واقعات ہیں, جتنے واقعات ہیں وہ یقین کے سیکھنے کا سبب ہیں. ہمارے درمیان سے یہ واقعات اس لیے نکل گئے کہ یہ تو زمانے کے, اس زمانے میں ممکن تھا, اب ممکن نہیں ہے. جو اللہ سے بدگمان ہو گیا اس نے اب بہت بڑی طاقت سے وہ محروم ہو گیا. میرے دوستوں بزرگوں, زن جو ہے نا, ون یہ تو قوت ہے, ایک طاقت ہے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو, اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہوگی. انا عند ظن عبدی بھی, میری قدرت میرے بندے کے میرے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے. لوگ آ کر کہتے رہے کہ ابو دردہ تمہارا مکان جل گیا, تمہارا مکان جل گیا. وہ ماننے کو تیار نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کہ میں کیسے مان جاؤں کہ ادھر خبر ہے اور ادھر نظر ہے, کہ نظر مخلوق کی ہے, خبر خالق کی ہے, بہت فرق ہے. ہم نہیں مانتے. ایک نے کہا, دوسرے نے کہا, تیسرے نے کہا کہ نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ کہ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ نظر خبر کے خلاف پڑ رہی ہے. تم کہتے ہو مکان جل گیا ہے, میں کہتا ہوں کہ میں نے دعا پڑھی ہے, اس دعا کے پڑھنے پر کوئی آفت نہیں آئے گی, ہم سے وعدہ کر لیا ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگ دوستو عزیزوں, اس یقین کے بغیر نماز سے لے کر کوئی ذکر, کوئی دعا, کوئی آیت, کوئی چیز یقینی نہیں بن سکتی. سمجھتے کہ سارا دین زندگیوں سے غیر یقینی ہو کر نکلا ہے. سارا دین نکلا زندگیوں سے غیر یقینی ہو کر. کہ اسباب کے یقین نے اسباب میں حرام داخل کیا, کہ صدقات پر یقین نہیں ہے, رشوت پر یقین ہے کہ رشوت تو کام ہو جائے گا. صدقات پر یقین نہیں ہے اور کہ رشوت پر یقین ہے. حالانکہ صدقات تو بلایا کو ایسا دفع کرتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جی ہاں, اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. صدقات بلایا کو دور کرتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے زمین آسمان کے درمیان. اس سے بڑی کوئی طاقت زمین آسمان کے درمیان نہیں ہے, کیونکہ جتنی عظیم مخلوقات ہیں وہ سب کے سب فیل ہو گئی کہیں کے مقابلے میں, کہ صدقے کے مقابلے میں جو دائیں ہاتھ سے اس طرح دیا جاوے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ مومن کا عمل ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, غیب کے تذکرے, کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے, اس کے تذکرے یقین کے ساتھ ہوں تو یہ اندر یقین پیدا کریں گے اور غیب کو مشاہد کر دیں گے. جو مشاہدے میں ہے وہ غیر یقینی ہو جائے گا. تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے ضابطے کیا ہیں. جتنا دنیا کا پھیلا ہوا نظام ہے, یہ دنیا کا پھیلا ہوا نظام میرے عزیز دوستو بزرگوں, یہ اللہ کی قدرت کا مظہر تو ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات سے استفادے کا ذریعہ نہیں ہو سکتے. کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کے ذات فائدے اٹھائیں, یہ بالکل ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے مادی اسباب مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان مشترک ہیں. اللہ کی ذات عالی کے استفادے کے لیے محض اس کے احکامات ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد.
اس لیے سارے جتنے وعدے ہیں وعدے حکموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قدرت وعدوں کے